حال کے زمانے میں کئی ایسے مسلمان گزرے ہیں جن کی تعلیم تربیت اچھی نہیں ہوئی، مکتب کی تعلیم اور مدرسے کی تعلیم اس کی اچھی نہیں ہوئی، اور مکتب میں بچپنے میں ان کے دل میں اسلام کو نہیں ڈال دیا گیا، اسلام کو نہیں بٹھایا گیا، تو آج وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اتنا زہر اگل رہے ہیں کہ کوئی انتہا نہیں۔ آپ جو بچوں کو مکتب سے دور ہیں، بچوں کو مدرسے سے دور ہیں، آپ خود جو ہے علم سے دور ہیں، اگر آپ اپنی بات چھوڑ دیجئے، اگر ان بچوں کی آپ فکر نہیں کریں گے تو ان کی حالت کیسی ہوگی؟ ان کی حالت میں بتا رہا ہوں، ان کی حالت سلمان رشدی جیسی ہو جائے گی، ان کی حالت تسلیمہ نسرین جیسی ہو جائے گی، ان کی حالت جو ہے طارق فتح نام کا ایک آدمی اس کی جیسی ہو جائے گی۔ یہ لوگ کون ہیں میں بتاتا ہوں کہ سلمان رشدی ایک مسلمان گھر کا اچھے گھرانے کا آدمی تھا، اور دنیاوی تعلیم اس کے پاس اتنی تھی کہ وہ ایک بڑا ناول انگلش میں لکھتا ہے، مشہور ہوتا ہے، پھر کئی ناول بھی لکھتے ہیں، تو اتنا بڑا آدمی تھا، اس کی قدر تھی، اہمیت تھی، لیکن نالائق کو دین کا تعلیم نہیں ملا، اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی، تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک کتاب لکھی شیطانی آیات کے نام سے۔ شیطانی آیات کا مطلب حضور کے اوپر جو آیتیں ہوتی ہیں اور فلاں آیتیں ہیں، یہ شیطانی آیات، اور ناول کے انداز میں کتاب لکھا، اشارہ نبی پر مسلمانوں پر کیا، اور پھر دنیا میں بہت پروگرام بچا، اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، ابھی بھی یہ آدمی زندہ ہے اور کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے حق بیان کیا، میں نے مسلمانوں کو اس کے نبی کو کچھ نہیں کہا۔ اس کے کفر پر دنیا اکٹھی ہے کہ نہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ کافر ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، قرآن حدیث کا حوالہ دیتا ہے، رسول کے اخلاق کا حوالہ دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ آدمی اگر آپ اپنے بچوں کی فکر نہیں کریں گے، آپ کا بچہ کل اتنا بڑا دشمن اسلام بن جائے گا تو کیا کریں گے؟ اور اس کی حالت کیا ہو ایسے لوگوں کی جو دوسرے مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ان کی قدر کرتے، آؤ بغیر ویزے اور جو ہے نیشنلٹی، یعنی اپنے ملک میں رہنے کے لیے آزادی، ملک کی شہریت، ویزے، سہولیات، فلائٹ، کار، بنگلے، عزت اور ایوارڈ، ساری چیزیں دیتے ہیں۔ اسی طرح بنگلہ دیش کی یہ آدمی سلمان رشدی بمبئی کا رہنے والا تھا اور ابھی کہیں باہر ہے۔ اسی طرح ایک جو ہے بنگلہ دیش کی تسلیمہ نسرین تھی، ایک عورت ابھی بھی موجود ہے۔ تو ہم کو کسی نے بتایا، معلوم نہیں کہ یہ عورت ایسی ہے کہ کسی عالم کے خاندان کی، عالم کی بیٹی ہے، لیکن اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، اس کو اخلاق نہیں دیے گئے، صرف دنیا میں تعلیم دیا گیا، یہ ڈاکٹر بن گئی، اور اس کے بعد انہوں نے کتاب لگا کے نام سے بنگلہ پر لکھا، اور لکھنے کے بعد اس کتاب میں حضور، صحابہ اور حضور کی بیویوں کو بہت برا بھلا کہا گیا۔ اس کے بعد اس کو ملک سے نکالا گیا۔ ابھی بھی وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ٹی ویوں میں آ کر زہر اگل رہی ہے۔ تو ہم اگر بچوں کی فکر نہیں کریں گے، آپ اگر اپنے بچوں کو نماز روزہ نہیں سکھائیں گے، رسول کی محبت نہیں سکھائیں گے، تو آپ کے اور ہمارے بچے ایسے بنیں گے تو کیا ہوگا؟ اور ایک عام مثال دو، اس کے بعد میں پھر دوسری اہم باتیں کرتا ہوں۔ اب کے کچھ دن پہلے جو ایک آدمی کا انتقال ہوا، اور وہ کبیلہ، ایسے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کبیلہ مردود مر گیا، طارق فتح، گزشتہ 10 سال سے وہ ہندوستان کے مشہور ٹی ویوں میں آتا تھا اور نالائق اتنا مسلمانوں کو برا بھلا کرتا تھا، مسلمانوں کے قرآن کو، حدیث کو، اور ان تمام لوگوں کا میرے دوستو ایک ہی نشانہ، علماء پر نشانہ۔ کہتے ہیں ان سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ملا کا دین ایک ہے، اللہ کا دین، میں تو اللہ کے دین پر قائم ہوں، میں
ملا سے دین نہیں لیتا، تو اللہ کا تم کو ڈائریکٹ علم سکھا رہا ہے، ڈائریکٹ علم دیتا ہے، تو میں نہیں چاہتا ان کی باتوں پر عمل کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اس کو آپ جو یوٹیوب میں جائیے، سرچ کیجئے، خبریں سنیے کہ یہ نعرہ اور ایسے نعرہ خاص کر طارق فتح کا نام کا یہ آدمی کس طرح حضور کی شان میں، اسلام کی شان میں، علماء کی شان میں اور مسلمانوں کے بارے میں، خاص کر ہندوستانی حکمراں مسلمانوں کے بارے میں کس طرح جھاڑو کرتا ہے، مسلمانوں کو کتنا نقصان ہوا، آپ میں سے بہت سارے باخبر لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہوں گے۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مکتب کی بنیادی تعلیم، حلال حرام کی تعلیم نہیں دیا، اس لیے ہمارے بچے وہاں تک چلے گئے، اگر ہم ان کی فکر کیے ہوتے، ان کو ضروری بنیادی تعلیم دیے رہتے، حلال حرام تک ان کو پڑھائے رہتے، اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہوتی، ہم جس طرح بچوں کو پابندی کے ساتھ اسکول بھیجتے ہیں اور اسکول میں خرچہ کرتے ہیں، بہت کچھ دیتے ہیں، تو ایک بجٹ اگر ہمارا مکتبوں کے لیے ہوتا، ان کی ٹیوشن کے لیے ہوتا، عربی ٹیوشن کے لیے ہوتا، عربی پڑھانے کے لیے ہوتا، تو یہ حالات نہیں ہوتے۔ میرے دوست، یہ تو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے برے لوگ تھے، لیکن ہمارے سماج میں اسی طرح کے لوگ پیدا ہو گئے۔ آج نوجوان، ان کو پوچھئے علماء کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسا کمنٹ کرتے ہیں، ایسی رائے دیتے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے۔ وہ بڑے سلمان رشدی ہیں، تسلیمہ نسرین ہیں، اور ہمارے سماج میں، ہمارے ہوٹلوں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے گھروں میں چھوٹے سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین پائے جاتے ہیں، جن کے دلوں میں کوٹ کر کسی نے یا ٹی ویوں نے یا ماحول نے یا حکمرانوں نے کوٹ کر اسلام اور مسلمانوں کی نفرت کو ڈال دیا۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، اب علماء کا کئی سال سے زور ہے، اور میں نے گزشتہ ہفتہ بھی کہا کہ علماء کی رائے مدرسوں کو قائم کرنا ضروری نہیں، بلکہ مکتب پر توجہ دی جائے اور مکتب کی تعلیم کو عام کیا جائے، ہر آدمی مکتب کے بارے میں فکر کرے۔ نبی نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو آپ کے بچے کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا، دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا، آپ نے اپنے بچوں کو دین کی ضروری تعلیم دیا یا نہیں، اور آپ اگر ایک اچھے آدمی تھے، دوسروں کے بچوں کی پڑھائی میں مدد کر سکتے تھے، مکتب قائم کر سکتے تھے، یا قائم کیے ہوئے مکتب کو بگڑنے سے بچا سکتے تھے، اس کو آگے بڑھا سکتے تھے، مکتب کی تعلیم کو عام کر سکتے تھے، تو پھر پوچھا جائے گا کہ تمہارے محلے میں نوجوان بگڑ رہے تھے، بچیاں بگڑ رہی تھی، بے پردگی عام ہو رہا تھا، بد اخلاقیاں عروج پر تھی، گانا بجانا عام ہو رہا تھا، فلمیں ڈانس اور جو ہے گانے عام ہو رہے تھے، دوسری برائیاں عام ہو رہی تھی، تم تو ایک اچھے آدمی تھے، سمجھدار تھے، تمہاری چل سکتی تھی، تم چلا سکتے تھے، تم جو ہے بچوں کی پڑھائی کے لیے کچھ کر سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ بزرگوں اور دوستوں، ہمارا کیا جواب ہوگا؟ اللہ کے ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اسی لیے ہمیں اپنے بچوں کے مکتب کی بھی فکر کرنی ہے، اور جو ہے دوسروں کے بچوں کی فکر کرنی ہے۔ کہیں کوئی مکتب قائم کیا ہوا ہے تو جہاں تک ہو، ہم کو جو ذمہ داریاں ہیں یا جو چلا رہا ہے وہ نبھانی ہے، اور اس سے واقعات بہت سارے ہیں، لیکن میں آپ کو